حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پوری امت مسلمہ کو اللہ کی طرف سے سخت ڈانٹ آئی ہے اور اس ڈانٹ سے ایک آدمی مستثنی ہے، بچ گیا ہے، اور وہ ایک آدمی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چند اور عرض کرتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ دوسری آیت جو سب سے صاف صریح ترین آیت ہے، جس میں کوئی دوسرا احتمال ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کون مراد ہے اس سے؟ ابو بکر مراد ہے۔ عمر سے پوچھا گیا کون مراد ہے؟ ابو بکر مراد ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کون مراد ہے؟ ابو بکر مراد ہے، اس لیے کہ غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی اور رسول اللہ کا ساتھی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں پوری امت مسلمہ کو اللہ کی طرف سے سخت ڈانٹ آئی ہے اور اس ڈانٹ سے ایک آدمی مستثنی ہے، بچ گیا ہے، اور وہ ایک آدمی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ توبہ کی، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اگر تم نے اپنے نبی کی مدد نہ کی تو نہ صحیح، اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ، اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے ابو بکر صدیق کے ذریعے سے، ان کے وساطت سے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا دو آدمی، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دوسرے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ثانی کہا گیا ہے۔ اور ثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کے بعد یہ ثانی یہی نائب ہوگا۔ یہ اشارہ تھا ابوبکر صدیق کی خلافت کی طرف، یہ ان کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ ایک اور بڑا صاف اور واضح اشارہ ملتا ہے، روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، ایک خاتون آئی، بڑے دور سے کوئی سوال کیا، آپ علیہ السلام کا آخری وقت تھا، تو آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، کچھ وقت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آ جانا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں بعد میں آؤں، لم اجد کا، اگر آپ کو میں نہ پاؤں، ترید الموت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اگر کچھ دنوں کے بعد میں آؤں اور آپ کو میں نہ پاؤں تو پھر میں کس سے مطالبہ کروں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر سے لے لینا۔ آپ نے فرمایا کس سے لے لینا؟ ابو بکر سے لے لینا۔ اشارہ یہ تھا کہ میں آج موجود ہوں، میرے جانے کے بعد یہ میرے نائب ہوں گے، یہ میرے خلیفہ اول ہوں گے، ان سے آپ لے لیجئے گا، یہ آپ کی مدد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں تھے دونوں کے دونوں، غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر غار ثور میں جا کر 3 دن تک وہاں پناہ لی۔ صرف آپ علیہ السلام سے پہلے ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی تھی کہ میں بھی ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انتظار کرو، شاید مجھے بھی اجازت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجازت ہوگی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے ساتھی بنے گے۔ اور سفر میں آدمی سب سے اپنے قریب ترین شخص کو اپنا ساتھی بنایا کرتا ہے، جو حد درجے کا وفادار ہو، حد درجے کا رازدان ہو، حد درجے کا امانت دار ہو، حد درجے کی جان نچھاور کرنے والا ہو۔ ارے سب کے سب صحابہ جان نچھاور کرنے والے تھے، سب کے سب رسول اللہ کے وفادار تھے، سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں لٹا دینے والے تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے ٹاپ پر
پہلے نمبر پر تھے، ان تمام معاملات میں اور صفات میں وہ اول درجے پر تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس آیت میں بڑے نکتے لکھے ہیں مفسرین نے، وقت اس وقت نہیں ہے، میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، اذ یقول، جب نبی کہہ رہے تھے، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غور کیجئے، لفظوں میں غور کیجئے، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تخف نہیں، خوف نہ کرنا یہ نہیں کہا، لا تحزن، غم نہ کرنا۔ زمین آسمان کا فرق ہے لفظ خوف میں اور لفظ غم میں۔ جب اپنی ذات کا ڈر ہوتا ہے اسے خوف کہا جاتا ہے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا، تم فرعون کے پاس جا رہے ہو، لا تخافا، مت ڈرنا، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری باتوں کو سنتا ہوں اور میں تمہاری باتوں کو سنوں گا اور اس کی حرکات و سکنات کو بھی دیکھ لوں گا۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، ارے موسیٰ ہمارے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، آپ ڈر نہ رکھیں۔ ڈر اس کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنی ذات کے لیے کیا کرتا ہے، اس کو ڈر کہتے ہیں، اور حزن عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جب دوسرے کا خطرہ لاحق ہو، کہیں یہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ ابوبکر صدیق کو یہ ڈر ہے، ابوبکر صدیق کو یہ حزن اور یہ غم کھائے جا رہا ہے، کہیں کافر آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقصان نہ پہنچا دے، قتل نہ کر دے اور میری رفاقت چھوٹ جائے اور میرا ساتھی مجھ سے چلا جائے۔ اس پر رسول اللہ نے کہا لا تحزن، نہیں، غم نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، میرے بارے میں غم نہیں کرنا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور فرمایا ابو بکر کیا خیال ہے تیرا ان دو کے بارے میں جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ کیا وہ دو ضائع ہو سکتے ہیں؟ ان اللہ معنا، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب سامنے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، قوم نے کہا انا لمدرکون، ارے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، سامنے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا، آگے جائیں تو ڈوبتے ہیں، یہاں رکے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، خبردار ایسا نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہاں الفاظ غور کیجئے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدینی، مجھے راستہ دکھائے گا، کیا کرنا ہے، اب کس طرف جانا ہے۔ یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے اپنے ساتھ شامل فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ارے ابوبکر غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ وہاں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، یہاں رسول اللہ نے شریک فرمایا ابوبکر صدیق کو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لفظ رب استعمال فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ جلالہ، لفظ اللہ استعمال فرما رہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے اللہ اپنی ہیبت، اللہ اپنے جلال، اللہ اپنے کمال، اللہ اپنی قدرت، اللہ تبارک تعالی مکمل اپنی طاقت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، غم کرنے کی بات نہیں ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ پاک نے سکون نازل فرمایا۔ اس سکینتہ کی ضمیر سے بھی مفسرین نے لکھا ہے سیدنا ابوبکر صدیق مراد ہے۔ اللہ کے غم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مطمئن تھے، سکینتہ، اللہ نے ابوبکر صدیق کے دل پر سکون اتار دیا، نورانیت اتار دی، دل مطمئن ہو گیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے ایسی مدد کی ایسے لشکروں کے ذریعے سے جنہیں تم نہیں جانتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام کر دیا اور اللہ کی تدبیر بلند ہو کر رہ گئی۔ اللہ کی تدبیر بلند ہوئی، کس طرح سے؟ ایک درخت اگ آیا، ایک درخت اگ آیا اور اس درخت کے اوپر
اوپر ایک کبوتری نے انڈے دے دیے اور وہاں ہی ایک مکڑی نے اسی وقت جالا تن دیا۔ قیافہ شناس کھوجی، جیسے آج کل کتے کھوج لگاتے ہیں نا، وہ قیافہ شناس ہوتے تھے، وہ پیروں کے نشان پہچانتے تھے، کہاں سے گیا کہاں سے گیا، ادھر سے گیا، یوں گیا یوں۔ قیافہ شناس لے کے جا رہا ہے مشرکین کو، تلواریں ہاتھوں میں نکلی ہوئی ہیں، سیدھا غار کے سامنے جا کے قیافہ شناس کھڑا ہوا کہ جناب یہ نشانات نظر آ رہے ہیں کہ یہاں تک تو آئے ہیں، یہاں سے آگے کہاں گے، یہاں تک تو آئے ہیں، یہاں سے آگے کہاں گئے ہیں۔ اور اندر سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے قدم نظر آ رہے ہیں۔ اگر یوں ذرا سا جھانک کر کافر دیکھ لیتے تو اندر دیکھ لیتے، لیکن اللہ نے سامنے سارے آج پردے ڈال دیے، اللہ نے آج ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ آج یہاں کھڑے ہیں اور وہ کھوجی کہتا ہے یہ جو مکڑی کا جالا ہے مجھے لگتا ہے یہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پرانا ہے، یہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پرانا ہے۔ اگر اس یہاں جو غار کے سامنے سوراخ ہے اس سے اگر اندر جاتے، اچھا سوراخ بھی ایسا تھا کہ آدمی بیٹھ کے اندر داخل ہو سکتا تھا یا لیٹ کے اندر داخل ہو، اندر سے کشادہ تھی غار لیکن اندر جانے کا جو راستہ تھا وہ اتنا تنگ تھا، اور وہاں مکڑی نے جالا تانا ہوا ہے اور وہ اتنا پرانا لگ رہا ہے، اتنا پرانا لگ رہا ہے۔ اللہ پاک نے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کائنات میں سب سے کمزور ترین گھر، سب سے کمزور ترین گھر کس کا ہے؟ قرآن کہتا ہے مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کا جالا سب سے کمزور ترین۔ اس کمزور جالے سے اللہ نے پوری مکہ کی ریاست کی حفاظت فرمائی، ان کو اللہ نے رسول اللہ سے دور رکھا اور ان کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کی حفاظت کرنے پر آئے تو وہ مکڑی کے ذریعے سے بھی حفاظت کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ بس اللہ پر ایمان رکھو، مایوس نہ ہوا کرو، ان حالات سے مایوس نہ ہوا کرو، پریشانیوں میں اپنا ایمان نہ چھوڑا کرو، پریشانیوں میں اپنے رب سے اپنا تعلق مت توڑا کرو بھائی۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ آیات ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں۔